أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. گزرے ہوئے عنوان میں اللہ رب العالمین نے اپنے عظمت بیان کی کہ بادشاہی اختیارات تصرفات وہ اسی کے اختیار میں ہیں جس کو بادشاہ بنا لے، جس کو بادشاہی سے اتار دے. ہر چیز پر وہ قادر ہیں. رات اور دن کے نظام کو لانا لے جانا، رزق کی تقسیمات، یہ سب اسی کے لیے ہے. تو اس آیات میں فرمایا کہ اس کے لیے پھر دوستی اور دشمنی کا معیار ہونا چاہیے. اور دوسرے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلے آیتوں میں یہود نصارہ کے قبائح کا ذکر کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کو ناپسند لوگ ہیں، اللہ کے دشمن ہیں. تو آپ ایمان والوں کو ان سے ولایت دوستی نہ رکھنے کا حکم فرمایا. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست ایمان والوں کے سوا. کافروں کو دوست بنا کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ان پر گزرتے ہوئے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے، یہ ایمان والوں کے عقائد اور نظریات کے خلاف ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جس نے بھی ایسا کیا تو نہیں ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی تعلق. اسے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کی برابر ہے. اور یہ تو عام دنیا کا قانون ہے کہ دوست کا دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. اب اللہ کی دوستی اور اس کے دشمنوں سے دوستی دونوں نہیں ہو سکتی ہے. اگر اللہ سے دوستی ہوگی تو اس کے دشمنوں سے دشمنی کرنی پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو دعوت پیش کیا تھا، اس دعوت میں یہ بات بتائی تھی نا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، اس لیے کہ وہ شیطان اللہ کا دشمن ہے. فتکون للشیطان ولیا، تم شیطان کا دوست بن جاؤ گے. مانا اللہ تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ جب دوستی کرو گے تو تم اسی دشمن کا دوست بن جاؤ گے اور اللہ کی دوستی سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا. سورۃ مریم میں اس کا ذکر ہے. یہاں پر بہت سخت وعید ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو بھی ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں اس کا تعلق نہیں ہے. کتنا وعید ہے یہ. یہود سے دوستی، نصارہ سے دوستی، ان کی عادتوں کو اپنانا، ان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنا جس طرح ایمان والوں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، اپنے مخفی اور راز کی باتیں ان کو بتانا، یہ بہت بڑی تباہی والی باتیں ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے ایک سبب بتایا استثناء، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر اس لیے کہ جب تم چاہو اس کی شر سے، ان کے شر سے بچنا. ایک صورت یہ ہوتا ہے کہ اگر کافروں کے غلبے کی وجہ سے کسی علاقے میں تم ہو اور صرف اپنے ایمان کے بچاؤ کی وجہ سے، اپنے دین کے بچاؤ کی وجہ سے ظاہری ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہو، یا کافروں کا اتنا غلبہ ہے کہ تم اپنے اللہ کی محبت کا کھول کر اظہار نہیں کر سکتے ہو، بلکہ جیسے وہ اللہ کی دشمنی کرتے ہیں ظاہر میں تم بھی ایسے ہو، تو یہ پھر صورت بدل جاتے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکمرانی دے، حکمران بن کر پھر بھی وہ یہود کے ساتھ دوستی کرے، تو اب تو غلبے کی بات ہی نہیں رہے گی نا، کہ حکمران بھی ہیں، فوج بھی ان کے پاس ہے، پولیس بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور پھر بھی وہ یہود نصارا کے ساتھ ڈرتے ہوئے ان سے دوستی کرتے ہیں جیسے دوستی ایمان والوں سے ہونی چاہیے۔ یہ تو حکم بدل جائے گا۔ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے، اپنے ذات سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کے لیے نفس یہ ثابت ہے بلا قیل و قال، اور بلا تشبیہ اور بلا تعویل، بلا تعطیل، اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے نفس، اور اس کی تعویلات کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کی کسی تشبیہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے ذات کے لیے جو کچھ ثابت کیا ہے، سلف صالحین کا عقیدہ یہی ہے کہ اس کو بعین ہی اسی طرح ماننا پڑے گا۔ اب یہاں آیات کے آخر میں ایمان والوں کو ایک بات بتائی کہ دنیا میں تو تم یہود نصارہ کے ساتھ دوستی کرو گے، لیکن آخری تمہارا مرجع کہاں ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آخر جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، فرما دیجیے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو اس کو، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ تعالی۔ معنی یہ کہ اگر تم دل میں ایسے دوستی اور محبت یہود نصارہ کے ساتھ کر لو، یا اس کا تم اظہار کر لو، معنی چوری چوبی تمہارا بےایمانی نفاق، اور یا اس کا اظہار کرنا، اس کو ظاہر کر لینا، دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعلمہ اللہ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اللہ کے علم سے آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو تمہاری دوستی اور دشمنی وہ اللہ سے کیسے مخفی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ مانا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو، اگر تم نے دنیا میں یہود نصارہ کے ساتھ دوستی کر لی تو سزا اور جزا دینے کے مالک کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے، کیونکہ زمین آسمان کی ملکیت اس اللہ کی ہے۔ اگر دنیا میں عارضی طور پر اللہ نے کافروں کو کہیں قوت اور طاقت دی ہے تو یہ تو ختم ہونے والا سلسلہ ہے، یہ تو دنیا میں ہے، یہ تو پھر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آسمان اور زمین کے اختیارات تو سارے اللہ کے پاس ہیں، اور اس ڈر کے مارے تم اگر دوستی کرو گے تو اس میں یہ دعوت بھی ہے کہ زمین آسمان کی قوتیں سب اللہ کے پاس ہے۔ اگر تم کمزور بھی ہو لیکن اندر سے ایمان میں اپنے آپ کو کمزور نہ کرو، اس لیے کہ زمین آسمان کے اختیارات اس کے پاس ہے، وہ تمہیں قوت اور طاقت دینے پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر نفس جو عمل کیا انہوں نے حاضر، من خیر بلائی میں سے، جو بھی انہوں نے عمل کیا ہے وہ اپنے سامنے پالے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو عمل کیا اس نے گناہ کا، برائی کا عمل بھی اور اچھائی کا عمل بھی، دونوں اپنے سامنے پائے گا۔ یہ دن آنے والا ہے جس کا ذکر وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ میں اللہ نے فرمایا، تو یہاں قیامت کو سامنے لایا کہ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کے دنیا کی دوستی اور دشمنی، جس کا نتیجہ وہاں آئے گا، اور وہاں پھر ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ میری دوستی دشمنی کا مجھے کیا ملا۔ فرمایا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس دن آرزو کرے گا ہر ایک شخص، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو آرزو کرے گا وہ کہ کاش ہو اس کے درمیان اور اس کے درمیان امدا بعیدا، بہت دوری۔ اب وہ اپنے بینہا عملت، وہ اعمال جو سو ہے، سو اعمال سو،
اعمال سو کے بارے میں کہے گا کاش کہ اس عمل کے اور اس بندے کے درمیان میں امدم بعیدہ بہت دور کا فاصلہ ہو. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے اگر اس نے دنیا میں گناہ کا ارتکاب کیا ہے مجرم کافر مشرک منافق ہے تو ایک بدصورت انسان اس کے قبر میں داخل ہوتا ہے. ایک صورت ایک مجسمہ ایسا بدصورت شکل میں کوئی جاندار اس کے قبر میں داخل ہوتا ہے جس سے یہ قبر والا انتہائی خوف زدہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں تم کون ہو اس خلوت کی جگہ میں مجھے پریشان کرنے کے لیے آئے ہو. کیونکہ انسان جہاں اکیلا ہوتا ہے اکیلا تو معمولی سے ڈر اس کے لیے کافی ہوتے ہیں اور پھر جب اس کا شکل صورت ہیبت والا ہو وہ کہتے ہیں کہ میں تو تیرے برے اعمال ہوں دنیا میں تو نے آنے پسند کیا اب بھاگنے کی کیا ضرورت. زنا کیا ہے حرام کا ہے چغلی غیبت کان کے انگوں کے قدموں ہاتھوں کے گناہ وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اللہ نے اس کو ایک صورت دے دی ہے. تو جس طرح قبر میں وہ کہے گا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ تجھ سے مجھے خوف آتا ہے قیامت میں اپنے اعمال کے بارے میں یہ کہے گا. اور اس کے برعکس نیک اعمال والے کے لیے ایک بہترین خوبصورت شکل میں اس کے اعمال کو وجود دیا جائے گا اور اس کے قبر میں تنہائی میں وہ اس کی معیت کے لیے آئے گا اور وہ خوش ہوگا اس کے آنے سے انسیت اس کو حاصل ہوگی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ بہت شفقت کرنے والا اپنے بندوں پر. شفقت کی دعوت اس میں بندوں کو اپنے طرف بلانے کا ان کو مائل کرنے کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کتنا محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے کہ دیکھو برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ تم نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے. میں تمہیں اپنے رؤوفیت کا دعوت دیتا ہوں کہ میں رؤوف ہوں تو تم ایسا مت کرو کہ میرے ساتھ دشمنی کرو میرے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرو اور ان کے قدم پر چل کر اعمال سوء اختیار کرو ورنہ پھر تودوا ان بینہا پھر یہ افسوس کرو کہ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں یہ قانون رکھا ہے کہ ایمان والے ہی آپس میں دوست ہے بھائی ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض سورۃ توبہ آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین نے ان کے دوستی کا ذکر کیا ہے کہ ان کی دوستی آپس میں ہو سکتی ہے غیر کی دوستی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ان کے دشمن ہے. بلکہ سورۃ مائدہ 51 میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ جو بھی ان میں سے پھر گیا ان کے طرف پھر گیا تم میں سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وہ انہیں میں سے ہوگا. ان کے نظریات عقائد ان کی محبتیں ان کو لے ڈوبے گی پھر وہ ان کے ساتھ شمار ہو جائے گا میدان حشر میں ان کے ساتھ آئے گا. پھر یہ افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا. جیسے سورۃ نساء آیات 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یود الذین کفروا جس دن پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وعصوا الرسول رسول کے نافرمانی کی ہے لو تسوى بهم الارض کاش کے برابر ہو جائے ان کے اوپر زمین مانا ملیا میٹ ہو جائے آج ان کا وجود ہی ختم ہو جائے. لیکن یہ باتیں اس وقت فائدہ مند نہیں ہے. یا جیسے کہ سورۃ زخرف میں بعد المشرقین کہا کہ یہ اپنے اعمال کو جب دیکھیں گے دنیا میں کفر شرک کے اعمال لے کر آئے تھے تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہیں گے اے کاش یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین شیطان سے کہے گا تو بہت برا دوست ہے میرا آج میں تجھ سے اتنا دور ہوتا کہ جس طرح مشرق اور مغرب دور ہے. لیکن اللہ فرماتے اب کیا فائدہ ہے اب تو کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ باتیں تو پہلے ہم بتا چکے تھے تمہیں. یا اپنے انگلیوں کو چبا چبا کر اپنے ہاتھوں پر
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، سورۃ فرقان میں فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر تو، یہ افسوس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے رؤوف بالعباد کہ میں تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا ہوں، میری بات کو آج مانو، آج وہاں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، تم میرے پیروی کرو، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ، ویغفر لکم، معاف کرے گا تمہیں، معاف کر دے گا تمہارے لیے، لکم تمہارے واسطے، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ گویا سوال کے جواب، جس طرح ہوتا ہے نا دنیا میں، بھائی ہم نے ایک پارٹی بنائی، اچھا جی ہماری پارٹی کی نشان کیا ہوگی؟ ہم نے معاشرے میں اپنے پارٹی کو متعارف کرانا ہے، تو ہمارے پارٹی کو لوگ کیسے جانیں گے؟ تو گویا کہ جس طرح ایمان والوں نے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے سوال بھی کیا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا ہمارے پاس کوئی علامت ہو۔ جس طرح دنیا میں میں نے آپ کو بطور مثال کہا کہ کوئی کہہ دے بھائی ہم نے پارٹی بنائی ہے، لیکن پارٹی کی نشان کیا ہے؟ یہ جھنڈا ہے، گھر کے اوپر گاڑ دیا ہے، گاڑی پر لگایا ہے، جمہوریوں کے علامات، یا اس کے کوئی جس طرح دنیا میں لوگوں نے نشانات بنائے ہیں نا، یہود کی نشان ہے، نصارہ کی نشان ہے، کسی کا صلیب ہے، جس طرح سکھوں کی نشان ہے، تلوار اور دوسری چیزیں اپنے ساتھ بغل میں لٹکائے رکھتے ہیں، اپنے وجود کے سارے بال اس کی حفاظت کرتے ہیں، سر کے بال، داڑھی کے بال، نشانات لوگوں نے بنائے۔ تو ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے نشان کیا دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے پاس ایسی کوئی علامت ہو کہ اس علامت کے ذریعے سے لوگ یہ پہچان کر سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو اس کے لیے علامت بتایا کہ فاتبعونی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پیروی کرو، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ شادی ہو تو وہ رسول کے طریقے پر، غم کا موقع ہو تو رسول کے طریقے پر، شکل صورت ہو رسول کے مطابق، عورتوں کے مسائل، مردوں کے مسائل، تنگدستی کے مسائل، فراوانی کے مسائل، سیاست، تجارت۔ لیکن آج یہ مسئلے کہاں ہیں؟ اب تو ہم کو ہر ایک چیز یہود نصارہ کا پسند ہے۔ یورپ کے اندر لباس بنتا ہے تو ٹی وی پر اور دوسری چیزوں پر اس کے فوراً عکس آ جاتے ہیں، اور رات گزرے نہیں کہ صبح ہمارے پاکستان کے مردوں عورتوں نے اس کو فوراً اپنایا ہوتا ہے۔ ان کا چال ڈال ہر چیز، یعنی ایسے چیز نہیں چھوڑتے ہیں جس میں کسی نقل کی ضرورت بھی نہیں ہوتے، انسان کو اچھے بھی نہیں لگتے۔ آپ دیکھیں انسانوں میں اگر انہوں نے کہیں داڑھی کے ساتھ مذاق کیا ہے، چھوٹی کے اوپر چند بال چھوڑ دیا ہے، باقی کو صاف کر دیا ہے، تو آپ دیکھیں گے مسلمان وہ کام کریں گے۔ اگر انہوں نے سر کے بال بنائے ہیں، ایسے برے بال ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا اگر مومن ہوتا ہے تو اس کے دل میں فوراً اسے نفرت پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو وہ مسلمان بال بھی ویسے بنائیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی لباس کا معاملہ کیا ہے تو لباس بھی کریں گے، عورتیں ہو مرد ہو سب کا یہ معاملہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کے محبت کے لیے معیار جو بتایا، وہ معیار کیا ہے؟ رسول کی اتباع۔ اب مسلمانوں میں جو بھی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تو اب محبت کے لیے اس کے پاس دلیل کیا ہونا چاہیے؟ اتباع رسول۔ اب یہ جو محبت ہے یہ رسول کے ساتھ بھی محبت ہے اور اللہ کے ساتھ بھی محبت ہے، یہ دونوں محبتیں اس میں شامل ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے، اللہ سے محبت کرتے، پھر اعمال میں ہمارا معاملہ اس کے برعکس، یہ تو ہو نہیں سکتے۔ جیسے کہ مشہور مقولہ ہے نا
کہ تعصی الہ وانت تظہر حبہ، یعنی ایک طرف تم اپنے الہ کی محبت کا اظہار کرتے ہو، جبکہ دوسری طرف تم اس کے معاصی میں مبتلا ہو، نافرمانی میں مبتلا ہو۔ اب یہ دونوں باتیں تو کٹھن نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر ھذا الامر فی القیاس بدیع، کہتے اللہ کی قسم یہ معاملہ تو عام قانون کے خلاف ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہو۔ فرمایا لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیرے محبت کا معاملہ سچائی پر بنا ہوتا تو تم اس کے اطاعت کر لیتے۔ مانا لو کان حبک صادقا لاطعتہ، تیرا محبت اگر سچائی پر ہوتا تو تم اس کے بات کو مان لیتے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ یقیناً جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا پھر مطیع ہوتا ہے، تابعدار ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھی بھائیوں کو جب یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں تو ساتھ میں کچھ دنیاوی باتیں بتا دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اپنے بیوی سے محبت ہے یا بیوی کا اپنے خاوند سے محبت ہے تو جس جوڑے میں وہ ایک دوسرے کو اچھے لگتے ہیں وہ جوڑے بار بار پہنتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے جوڑے اور بنا لیں۔ بیوی اگر بول دیتی ہے خاوند کو کہ تیرے یہ کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ اسی کو دھو دھو کر اور استری لگا لگا کر پہناتی ہے، اس لیے کہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ اس ترتیب سے کوئی بھی محبت کرنے والے جس سے محبت کرتے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جس چیز پر وہ ناراض ہوں گے تو وہ کریں گے، بلکہ جس چیز کو وہ پسند کریں گے تو وہی کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعویٰ ہمارا یہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہو کہ اعمال اس کے برخلاف۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت کا نتیجہ بیان کیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے اور اس کے رسول کی پیروی کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو۔ کیوں؟ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، اور محبت کرنے میں پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر خاوند کا بیوی سے محبت ہے اس سے سالن جل سکتا ہے، نمک مرچی زیادہ ہو سکتے ہیں، روٹی وہ کبھی بیکار بنا سکتی ہے، اس سے گھر کے برتن ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خاوند کا اس سے محبت کی وجہ سے اس کے نقصان آنے کے باوجود وہ بیوی پر درگزر کرے گا۔ اس معاملے کو آپ اولاد کے محبت میں دیکھ لیں۔ اولاد سے محبت ہے، کئی ایسے اولادیں ہوتی ہیں کہ باپ سے محبت کرتے ہیں، باپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی مال کا نقصان ہو جاتے ہیں، کبھی اور والد کی نافرمانی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے محبت اس پر غالب آتے ہیں تو اس کو سزا نہیں دیتے، معاف کر دیتے۔ اللہ فرماتے اگر محبت کا یہ انداز اختیار کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو۔ محبت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے اپنے دو صفات بیان کیے، واللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کی صفات ہے نا کہ وہ غفور بھی ہیں تو رحیم بھی ہیں۔ معنی یہ کہ اگر تمہاری کوئی کوتاہی ہے تو غفور وہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن پھر مزید کس چیز کی ضرورت ہے؟ معنی ایک یہ کہ آپ نے کسی کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے، اس نے کہا بھائی میں نے تجھے معاف کیا ہے لیکن میرے سامنے نہیں آنا، میں نے معاف کیا ہے لیکن اس بات کو میں دل سے نہیں نکال سکتا ہوں، تو نے میرے اوپر الزام لگایا یا میرے بھائی کو قتل کیا ہے، جو بھی ہے، لیکن فرمایا کہ رحیم، صرف درگزر نہیں، ایسا اس کو چھوڑ دینا کہ اس پہ ایسے رحم کر دینا کہ اب وہ بات ہی مٹ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ان کے اوپر احسانات بھی شروع کرے۔ قل، آپ فرما دیجیے اطیعوا اللہ اور رسول، اطاعت کرو تم اللہ اور اس کے رسول کے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقینا اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین، نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو، یہ ان کو دعوت دو۔ اطاعت اور اتباع، اس میں جیسے کہ علماء نے تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے کہ اطاعت یہ اللہ اور رسول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اس لیے کہ زیادہ اس کا تعلق اقوال میں ہوتا ہے، اقوال. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے استعمال کیا ہے. اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے، اور اتباع جو ہوتا ہے اس میں اقتداء ہوتا ہے. اتباع میں تو اتباع کا لفظ اکثر اعمال کے لیے آتا ہے. تو قرآن کریم میں اتباع کا لفظ استعمال ہو جیسے یہاں فاتبعونی، میری پیروی کرو. کیونکہ اللہ تو نماز نہیں پڑھے گا، اللہ تو زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ تو حج نہیں ادا کرے گا. یہ وہ اعمال ہے جس میں اقتداء کی ضرورت ہے. تو رسول کے اقتداء کرو، جیسے وہ عمل کرے گا ویسے تم عمل کرو. تو یہاں پر فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دو کہ اللہ اور رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو. لیکن اگر یہ لوگ پھر جائے تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے کافروں کے ساتھ. اور یہاں وعید سنایا کہ رسول کا نافرمان جو ہے وہ یہاں تک کہ کفر کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے. جو کافروں سے محبت کرتے ہیں، ان کے عقائد اور نظریات سے محبت کرتے ہیں، آخرکار مرتد ہو جاتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یقیناً چن لیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل عمران اور آل ابراہیم کو، علی العالمین جہان والوں پر. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چناؤ کا ذکر کیا. بعض بندوں کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے، کیونکہ پہلے آیات میں ہم نے پڑھ لیا کہ تم اللہ اور رسول کے حکموں کو مانو. اب حکموں کے ماننے کے لیے فوائد اور اس کے علامات کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو مانا ہے نتیجہ کیا ملا ہے؟ نتیجہ ملا استفاء میں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا، پسند کر لیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اپنے احکامات ماننے والے بہت پسند ہوتے ہیں. یہاں پر تو یہ 4 نمونے لائے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا تھا، نوح علیہ السلام کو چن لیا تھا، ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا تھا. یہ بڑے 4 علامات ذکر کیے. اور استفاء کا لفظ قرآن کریم میں 13 مقام پر استعمال ہوا ہے، مختلف تعبیرات کے ساتھ. تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی چن لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے آپس میں رشتے ہیں. ذریۃ بعضھا من بعض، اولاد ہیں بعض ان کے بعضوں میں سے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے. یہ ایک دوسرے کے خاندان چلے آئے ہیں. مانا نوح علیہ السلام سے سلسلہ چلا ہے، اور پھر آگے اس سلسلے کو اللہ رب العالمین نے بڑھایا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ان کے خاندان کی وابستگی ہے، ترتیب ہے. اس قالت امرأۃ عمران، جب فرمایا کہا عمران کی بیوی نے، اور ربی اے میرے رب انی نذرت لک ما فی بطنی، یقیناً میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی، پس قبول فرما مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو بہت سننے والا علم والا ہے. یہاں سے اس واقعہ کا ذکر جو نصارہ کے شبہات کو دفع کرنا مقصود ہے. جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے عقائد پر رد کیا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عمران کے بارے میں، زکریا علیہ السلام کے بارے میں، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. ان کے بارے میں ان کے وہ عقائد تھے جو شریعت کے خلاف. یہاں اللہ تعالیٰ ان کے عجز اور ان کے اندر عبودیت کی صفات، یہ تو عاجز لوگ تھے، اللہ کے محتاج تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے. تو اللہ رب العالمین کے محتاج وہ الہ نہیں ہو سکتے.
وہ معبود نہیں ہو سکتے. ان کے اندر عاجزی کے اوصاف بالکل ظاہر ہیں. یہاں اس کا ذکر کیا کہ عمران کی بیوی نے یہ نظر مان لی اور اللہ رب العالمین سے دعا کی محررن آزاد، دین کی خدمت کرنے والا، تیرے دین کے لیے وقف. فتقبل منی، محررن اس لیے مذکر کا صیغہ ہے. اس کے ذہن میں اللہ سے دعا لڑکے کی تھی کہ اللہ یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ لڑکا ہو اور تیرے دین کے لیے وقف ہو، تیرا دین کا خدمت کریں. فرمایا فتقبل منی، قبول فرما لے مجھ سے. اس میں عاجزی کا اظہار، اولاد کا دینا اور اس میں سے مرد کا ہونا اور اس کا قبول کر لینا، یہ سب ہمارے عاجزی کے علامات. اے اللہ یہ سب کچھ تو کر سکتا ہے. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو بہت خوب سننے والا جاننے والا ہے. اللہ سے دعا مانگ. فلما پس جب وضعتها جن لیا اس نے، قالت کہنے لگی رب اے میرے رب انی وضعتها انثى، یقیناً میں نے جنا ہے لڑکی. نیت تو اس کی، دعائیں تو اس کی یہ تھی لڑکا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکی دے دی. اللہ کی حکمت. واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے بما وضعت، جو اس نے جنا، جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ اللہ کے علم میں ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ، نہیں ہے مرد کالانثیٰ، مثل عورت کے. مانا لڑکا لڑکی کے مانند نہیں ہے، برابر نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے والے کہتے ہیں برابر ہے، کہتے ہیں عورتیں مرد یہ سب برابر ہونا چاہیے، مساوی، حقوق مساوی. اللہ فرماتے نہیں برابر، یہ کہتے نہیں برابر ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، یقیناً میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، مریم. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ماں اپنے بچے کے لیے خود نام رکھ سکتی ہے، ہاں اس کے باپ کا اس سے اتفاق ہو. تو یہاں نام بھی ماں نے رکھا، پیدائش کے ساتھ رکھ دیا، جائز. وَإِنِّي أُعِيذُهَا، یقیناً میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، تیرے پناہ میں اور اس کے اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ عاجز لوگ ہیں، وہ اپنے اولاد کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، حفاظت کرنے میں بھی وہ میرے محتاج ہے. تو یہ الہ کیسے ہو گئے، معبود کیسے ہو گئے؟ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنا کہ اللہ یہ اولاد جو تو نے دی ہے یہ صالح ہو، یہ دیندار ہو، شیطان کے شر سے محفوظ ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اس کے پاس اور اس کو کروٹ میں کچھ ضربے لگاتا ہے، مارتا ہے اس کو. پھر اس مارنے سے وہ چیختا ہے، روتا ہے. لیکن یہ دو بچے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی ماں مریم، ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے اس کے شر سے بچایا تھا، شیطان قریب نہیں آیا. فتقبلها ربها بقبول حسن، فس قبول کیا اس کو اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھے قبولیت کے ساتھ. وانبتها، اور پرورش کی اس کے، نباتن حسنا، اچھے پرورش کے ساتھ. نبات کہا جس طرح پودے کو انسان اچھے طریقے سے پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو وہ کم وقت میں زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہیں. یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح بچے سال میں بڑے ہو جاتے ہیں تو مریم کو اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں سال کی صحت دنوں کے اندر دیا. اور قبولیت حسنہ سے مراد یہ کہ اچھے اخلاق اللہ نے اس میں ڈال دیے.
اچھے کردار اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کیے. وکفلھا زکریا، کفالت کی اس کی زکریا علیہ السلام نے. کلما دخل علیہا، جب داخل ہوئے اس پر زکریا علیہ السلام، جب داخل ہو گئے علیہا اس پر، زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام اس کے حجرے میں، وجد عندہا رزقا، تو پایا اس کے پاس میوے کھانے کے، کچھ کھانے کی چیزیں پائی. قالا، کہنے لگی، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آئے تیرے پاس یہ؟ قالت، وہ کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب. زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت کی، اور جیسے کہ قرآن اندازی اس کا ذکر موجود ہے. قرآن اندازی میں اس کا نام آیا کیونکہ ان کا رشتہ بھی تھا. یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں آپس میں آسمان میں ملاقات ہوئی ہے. اور ان کا رشتہ کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام کی بیوی اور مریم کی ماں، یہ دونوں بہنیں ہیں. تو یہاں پر کفالت کے لیے یہ بھی بہترین رشتہ تھا کہ وہ جس کے گھر میں کفالت پائے گی، پرورش پائے گی، تو اس کے ماں کے بہن ہیں، قریبی سے قریبی رشتہ ہے. اس کی کفالت میں اللہ تعالیٰ نے دے دی. قرآن اندازی میں زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا. اس نے کفالت شروع کر دی کیونکہ اس کو انہوں نے نظر کر دیا تھا نا، وقف کر دیا تھا. اور یہاں پر اس کا اظہار خیال کہ ولیس الذکر کالانثی، مرد عورت یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے لڑکے کو آپ جہاد پر بھیجے، وہ پہاڑوں کے وادیوں کے دامنوں میں رہے گا، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن لڑکی کو آپ گھر سے بھی نکالنے کے 100 بار سوچیں گے. رات باہر گزارنا یہ تو دور کی بات ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنے سوچ کے مطابق یہ بات کہی کہ اس کو دین کے لیے وقف کرنا، اللہ کے دین کا داعی بنا لینا، یہ نیت. اب لڑکی ہے لیکن کیا تو میں نے نظر ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ معاملہ ہے، اب اللہ کے حوالے ہیں. لیکن ظاہری صورت میں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے معاملات بالکل الگ تلگ ہوتے ہیں. دین کی خدمت کے حوالے سے جو کام لڑکے کر سکتے ہیں وہ لڑکیاں نہیں کر سکتی. یہ الگ بات ہے کہ بعض لڑکیاں، بعض عورتیں مردوں سے بہت تیز ہوتی ہیں. جس طرح یہ واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے ظاہری مثالیں آپ کو معاشرے میں ملے گی کہ دور حاضر میں محترمہ فرد ہاشمی، اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں اس کو وہ مقام دیا ہے کہ لاکھوں مرد مل جائیں، اور لاکھوں مرد صرف نہیں، مولوی، تو وہ اس کے بال کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ علم کے حق ادا کر رہی ہیں. عقیدہ توحید، اتباع رسول، رسم رواج کا جڑوں سے اکاڑ پھینکنے کا عزم بہت اچھی بات ہے. اللہ کی کتاب کی خدمت میں اس ہمارے دور حاضر میں وہ کیا کچھ کر رہی ہے اللہ کے دین کے لیے. تو یہاں مثال عام ہے کہ ولیس الذکر کالانثی نہیں ہے، مرد عورت برابر عام ہے. خاص عورتیں تو ایسے ہیں کہ مرد ان کے مقابلے میں ہے ہی نہیں کچھ. تو یہاں جو اللہ رب العالمین نے مقام دیا ہے مریم کو، وہ ایک مثالی بات ہے. تو پھر جب زکریا علیہ السلام نے اس کے پاس میوے دیکھے اور بغیر موسم کے ہیں اور بند کمرے میں ہیں، کس نے لائے ہیں؟ پرورش کرنے والا تو میرا گھرانہ ہے، میں ہوں. تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے یہ میوے آپ کے پاس آئی ہیں؟ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ محراب سے مراد
یہ محراب نہیں ہے جو مسجدوں میں بنے ہوئے. محراب سے مراد عبادت خانہ، عبادت کا کمرہ. کیونکہ یہ جو محراب ہے یہ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایجاد کیے گئے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجدوں میں محراب نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ محراب بنائے گئے ہیں. اور کئی علماء نے اس پر تنقید بھی کی ہے کہ یہ مسجدوں میں بدعت ایجاد کیا گیا ہے. لیکن اس میں پھر تفصیل ہے، مینارے ہو گئے، محراب ہو گئے، یہ مساجد میں بعض میں لوگوں نے ایجاد کیے ہیں. محراب سے مراد یہاں وہ کمرہ جس میں بندہ عبادت کرتا ہے. اور محراب حرم سے بھی اس کا تعلق ہے. حرم چونکہ جہاں بندہ عبادت کرتے ہے تو شیطان کے ساتھ اس کی لڑائی ہو رہی ہے. شیطان عبادت سے اس کو کھینچ رہا ہے اور یہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو گویا حرب ضرب کی جگہ ہے. قالت، وہ کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ نے دیے ہیں. اور اللہ بغیر حساب کا، مانا بغیر موسم رزق دینا اللہ تعالیٰ کی قوت میں، طاقت میں ہے. یہ موسم تو میرے اور آپ کے نزدیک ہے نا، اللہ کے لیے کیا موسم ہے. اور یہاں اس میں اشارہ مل رہا تھا کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی کسی قدرت کو دیکھا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو فکر کرتے ہیں نا. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس گفتگو میں یہ اشارہ اس کو مل رہا ہے نا کہ اگر مریم کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کا بند کمرے میں رزق دینے پر قادر ہے اور یقیناً ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں نعمت، میوہ، اولاد نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین سے وہ دعا مانگتے. اللہ تعالیٰ سے دعا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بے موسم میوہ دے دے، بے موسم میوہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر یقین، توکل، بھروسہ. جیسے سورۃ طلاق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتے. اب بند کمرے میں کہاں سے گمان ہوگا؟ اور جیسے کہ جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم اللہ کے ذات پر یقین بھروسہ کرو جیسے کہ اس کے ذات پر یقین بھروسہ کرنا چاہیے، لَيَرْزُقُكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ صبح یہ پرندے جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں. تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ، رات کو پلٹ کر آتے ہیں تو سیر ہو کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا ہے. تو پرندوں جیسا اگر تم اللہ پر یقین کرو گے، اللہ تمہیں بھی ایسا رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. ہنالک، وہیں دعا زکریا، دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے رب اپنے رب سے. اس سے مراد یہ نہیں ہے فقط کہ جیسے ہی اس کے کمرے میں یہ کچھ دیکھا اور اس کے جواب کو سنا تو وہیں دعا مانگ لی. مراد یہاں پر زکریا علیہ السلام کی اپنی عبادت کا جگہ ہے، جہاں وہ عبادت کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. قال، فرمایا، ربی حب لی، اے میرے رب عطا کر دے مجھے من لدنکا، اپنے طرف سے، ذریۃ طیبہ، پاک اولاد، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو بہت سننے والا ہے دعا کا، خوب سننے والا ہے. یہاں وسیلہ بعد میں لایا، دعا پہلے. مانا سمیع الدعاء، سمیع اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کو اللہ کے سامنے اپنے دعا میں بطور وسیلہ پیش کرنا یہ انبیاء کا سنت ہے. کہیں ربنا 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 دعاؤں میں یہ اللہ کی صفات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ مسنون طریقہ ہے. مردوں کے وسیلے یا واسطے پیش کرنا شریعت میں نہیں ہے. زندہ ذات اللہ کی ہے، اسی کو بطور واسطہ وسیلہ پیش کرو.
دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اپنے طرف سے صالح اولاد دے دے. یہ دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام محتاج ہے. زکریا علیہ السلام محتاج ہے, وہ الہ نہیں ہو سکتا. فنادته الملائکۃ, آواز دی اس کو فرشتوں نے. وهو قائم, اور وہ کھڑے تھے. یصلی, نماز پڑھ رہے تھے. فی المحراب, نماز کی جگہ حجرے میں. ان اللہ, یقینا اللہ تعالیٰ. یبشرک, بشارت دیتا ہے تجھے. بیحییٰ, یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ. مصدقا, تصدیق کرنے والا. بکلمۃ من اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ. یہاں کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام تو سلام کا تصدیق کرے گا. وہ سیدن, اور سردار ہوگا. وہ حصوراً, اور بہت ضبط کرنے والا ہوگا. وہ نبی من الصالحین, اور نبی ہوگا صالحین میں سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے دعا کی قبولیت میں جواب دے دی. سورۃ مریم میں اس کے ابتدائی آغاز میں زکریا علیہ السلام کا دعا کا ذکر ہے کہ زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. کائیں کے لیے بیٹے کی ضرورت ہے؟ دین کی خدمت کے لیے. کیوں؟ عمران علیہ السلام کے گھر میں بھی بچے کی تمنا تھی کہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو ہمارے فوت ہونے کے بعد وہ دین کی خدمت کرے گا. لیکن وہاں سے بھی بچی پیدا ہو گئی, مریم پیدا ہو گئی, تو لڑکے کے وہ جو امید تھی وہ تو ختم ہو گئی نا. دونوں ایک خاندان ہیں, قریبی لوگ ہیں. تو زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے سورۃ مریم میں ذکر کیا ہے. وہاں کیا لفظ ہے؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. اے اللہ, میں جو بیٹا مانگتا ہوں وہ اس لیے مانگتا ہوں کہ یہ جو شریعت کا وراثت ہے اس کو وہ سنبھالے دین کی خدمت کے لیے. اور یہ ہمیں شریعت نے تعلیم دی ہے کہ اولاد کو اللہ سے مانگو دنیا کے کمانے یا ظلم اور ستم اور لوگوں کے کندھوں پر چڑھانے کے لیے نہیں کہ میرے بیٹے ہوں گے اور میں بدماش ہوں گا. نہیں, اللہ سے اولاد مانگو تو دین کی خدمت کے لیے مانگو کہ وہ میرے لیے ایک پودا بن جائے, میرے آخرت کی نجات کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ. 3 چیزوں کے ماں سوا سارے اعمال مرنے پر ختم ہو جاتے ہیں. اس میں سے ایک کیا ہے؟ اولاد صالح یدعو له, نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وعلم نافع, اور فائدے والا علم. وصدقۃ جاریۃ, اور اپنے ہاتھ سے جو عمل کیا ہے صدقہ جاریہ. یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے. اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو ان کے صلاحیت کی دعا کہ اللہ ان کو صالح بنا دے. نہیں دیا ہے تو صالح اولاد کی دعا. تو اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے بشارت دی. بشارت دینے میں یحییٰ علیہ السلام کی صفات کا بھی ذکر کیا. اور سورۃ مریم میں ہے کہ لم نجعل له من قبل سمیہ, ہم نے اس کا نام بھی خود تجویز کر لیا یحییٰ, اور یہ نام اس سے پہلے ہم نے کسی کے لیے رکھا بھی نہیں ہے. یہاں پر فرمایا وحصورا ونبیا من الصالحین. حصور کی مختلف معنی کیے علماء نے, لیکن افضل اور بہتر معنی یہ ہے کہ پاک دامن. یہ نہیں کہ وہ یعنی مردانہ شہوت نہیں رکھے گا, یہ معنی درست نہیں ہے, یہ تو عیب ہے. اعلیٰ اور بہتر اور پسندیدہ معنی یہ ہے کہ وہ حصوراً. انبیاء تو سب حصور ہے نا, لیکن بعض انبیاء میں بعض خصوصیات اعلیٰ ہوتے ہیں. وہ پاک دامن ہوگا, انتہائی ضبط والا ہوگا, عورتوں کی خواہشات سے اپنے آپ کو انتہائی بچانے والا ہوگا, اور اللہ کے نبیوں میں سے ہوگا. قال, فرمایا زکریا علیہ السلام نے ربی, اے میرے رب, انا یکون لی غلام, کیوں کر ہوگا میرے لیے لڑکا. مانا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ کیسا ہوگا, نہیں, وہ علامات چاہتے ہیں.
کیونکہ اگر وہ اس بات میں تردد میں ہوتے تو یہ تو ایمان کے خلاف ہے. تو نبی تو متردد نہیں ہوتے. اور پھر اگر انسان ایک چیز سمجھتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتے تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے. اس نے جب دعا کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے, نظریہ ہے کہ بڑھاپے کے حالات میں بھی مجھے اور میری بیوی کو اللہ اولاد دینے پر قادر ہے. تو جب دعا مانگی ہے اور دعا قبول ہو گئی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس کو, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ظاہری علامات کیا ہوں. وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ, یقیناً پہنچ چکا ہوں میں, پہنچی ہے مجھے بڑھاپا, بڑھاپے نے مجھے آگے رہے. وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ, اور میری بیوی بانجھ ہے, اس کو تو جوانی میں اولاد میسر نہیں ہوئی, اللہ تو نے نہیں دیا, اب کیسا ہوگا؟ قال, فرمایا اللہ تعالیٰ نے, كَذَلِكَ اللَّهُ, تم اسی طرح ہوں گے, يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ, کرتا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. كذلك مانا اللہ رب العالمین تمہیں اسی حال پر رکھے گا, تم بھی اس طرح ضعیف العمر اور بیوی بھی تیرے اسی بانجھ پن میں ہوگی, لیکن اللہ تم دونوں سے اسی بڑھاپے کے حالات میں بچے کو پیدا کرے گا. كذلك اللہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ, كذلك اللہ, اس میں اشارہ دے دیا کہ تم دونوں اسی طرح ہوں گے اور اللہ نے یفعل ما یشاء, کرنا ہے جو وہ چاہتا ہے. قال, کہنے لگے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام, رب اجعل لی آیا, بنا میرے لیے اے میرے رب, اے میرے اللہ, کوئی نشانی, کوئی علامت تو ہو, مجھے کیسا پتہ چلے گا؟ قال, فرمایا اللہ تعالیٰ نے, آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. ہاں, فرمایا کہ آیتوں کا تیرے لیے نشانی, علامت کیا ہے؟ اللہ تکلم الناس, تم گفتگو نہیں کرو گے لوگوں سے, ثلاثۃ ایام, 3 دن, اور آگے جا کے لیال کہا, الا رمزا, مگر اشارے سے, اشارے کے ساتھ تو نے گفتگو کرنی ہے, یہ اس کے علامات. یعنی اس کو کیا کہیں گے؟ کلام سے روزہ رکھنا, گفتگو سے روزہ رکھنا, کسی سے بات نہیں کرنی ہے. اور سورۃ مریم میں فرمایا کہ بس تم ذکر کرو, فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, بس ذکر کرو اللہ کا, ہم نے ان کو وحی کیا تھا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, یاد کرو اپنے رب کو کثرت سے. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور تسبیح پڑھو صبح اور شام, شام اور صبح, عشیًا شام, ابکار صبح, ابکار میں بھی اور عشی میں بھی. صبح بھی تم اللہ رب العالمین کی تعریف میں مگن رہو, اور شام کو بھی تعریف کرو, صبح بھی. یہ 2 اوقات ایسے ہیں جس کا قرآن و سنت میں اہمیت بالکل واضح ہے, کیونکہ یہ دونوں انقلابات کے وقت ہے. انقلابات, رات کا گزر جانا, دن کا آ جانا, دن کا گزر جانا, رات کا آ جانا. ان 2 اوقات میں, چونکہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں, عصر کے بعد مغرب واقع ہوتا ہے, فرشتوں کی ڈیوٹی بھی بدل جاتی ہے, رات والے چلے جاتے, دن والے آ جاتے. صبح کی نماز میں, عصر کی نماز میں دن والے چلے جاتے, رات والے آ جاتے. صبح اور شام کے اوقات ذکر اذکار جیسا حدیث میں آیا ہے, لیکن بہت کم مسلمان ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں, بہت کم. یعنی اگر اندازہ لگایا جائے تو 100 افراد میں, مسلمانوں کے 100 افراد میں, خاص کر ہمارے ملک میں 100 افراد میں ایک بندہ تم نہیں نکال سکتے جو مسنون ذکر کو جانتا ہوگا عمومی طور پر. مانا 1000 میں سے آپ 10 افراد نہیں نکال سکتے جن کو صبح شام کے مذکور وہ اوراد, وہ ذکر جو مذکور ہیں حدیث میں, وہ نہیں آتے. ہاں, بدعات کے دعائیں اور یہ چیزیں بہت سارے مولویوں نے ان کو سکھایا ہے, سیکھتے ہیں. وہ رات کو جو ہے نا کئی صورتیں پڑھ لیں گے, لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ مسنون کیا ہے, مسنون نہیں آتے ان سے. تو صبح اور شام کے ذکر کا خاص اہتمام کرنا
اس میں بہت سارے فوائد ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہا فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کے چن لیا ہے تجھے، وطہرک اور پاک کیا ہے تجھے، واصطفیٰ کے اور پاک باز بنایا تجھے، برگزیدہ کر دیا ہے تجھے، علی نساء العالمین، جہان کی عورتوں پر. یہاں درمیان میں چونکہ زکریا علیہ السلام کا مریم کے حوالے سے ذکر ہونا تھا بطور جملہ معترضہ، ورنہ یہاں واقعہ اور قصہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا شروع ہے. تو درمیان میں زکریا علیہ السلام کا مختصر ذکر آیا، پھر عنوان قرآن کریم کا اسی طرف جا رہے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اور ملائکہ جمع کا صیغہ ہے. حالانکہ کلام کرنے میں اکثر جبریل ہوتا ہے، بعض اوقات ان کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں. اور چناؤ کے بارے میں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، مختلف روایات ہیں، جامع ترمذی میں، بخاری میں، دوسری کتابوں میں، مسلم میں، کہ عورتوں میں جن عورتوں کو اللہ نے ولایت دی ہے ان میں ایک مریم ہے، ایک خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایک عائشہ، ایک فاطمہ، اور ایک آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی. ان 5 کے بارے میں مختلف احادیث، کسی میں ایک کا نام مقدم ہے، دوسرے کا مؤخر ہے، کسی میں دوسرے کا مقدم، تیسرے کا مؤخر ہے. اس ترتیب سے مختلف احادیث میں ان کا ذکر ہے کہ عورتوں میں ان کو اللہ نے اعلیٰ مقام دیا ہے. عائشہ ہے، خدیجہ ہے، فاطمہ ہے، آسیہ ہے اور مریم. یہ 5 مشہور خواتین جن کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ مقام دیا ہے. یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، فرمان برداری کرتی رہیے اپنے رب کے، واسجدی، سجدہ کیجیے، ورکعی، رکوع کریے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب جن کو اللہ رب العالمین پسند کر لیتے ہیں، یہ پسند ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے پسند کیا ہے تو اب اس کے لیے عبادت معاف ہو گیا. جس طرح لوگوں نے ایک نظام بنایا، کہتے یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. اچھا جی، کیا برگزیدہ ہے؟ یہ تو اپنے اس غار سے، اس جھوپڑی سے کبھی اپنے مسجد میں نہیں دیکھا. کہیں جھوپڑی ڈالا ہوا ہے جس کو خانقاہ کہتے ہیں، چرچ کا، ایرون کا اور بدماشی کا اڑا، اس سے نکلے گا نہیں. مسجد کے صف اول میں آپ کو نظر نہیں آیا، کہتے یہ کامل ولی ہے، کامل ولی. بھائی نماز میں نہیں آتے، کہتے ان کو تو عبادت میں معاف ہو گیا ہے، ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو قرآن کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو جائے تو ان کو اللہ حکم دیتا ہے اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. ولایت کے درجے میں پہنچنے کے بعد تو اب اور محنت کی ضرورت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا لقد غفر اللہ نے معاف کر دیا تیرے اگلے پچھلے، ما تقدم من ذنبک وما تاخر. آپ اتنا طویل قیام کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں پاؤں سج جاتے ہیں. اللہ کے نبی ایسا کیوں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے عائشہ، کیا میں یہ بات پسند نہیں کروں گا کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں؟ کیونکہ عبادت سے اللہ کا اور قربت حاصل ہوتا ہے. یہاں پر لوگوں کے معاشرے میں بات کیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ولی بن گیا نا، اب اس کو عبادت معاف ہو گیا، یہ کامل درجے کا ولی ہے، کہتے یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ ولی ہو گیا. اچھا جی، قرآن میں تو ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ولی بن جائیں اب وہ زیادہ عبادت کریں گے. لیکن معاملہ ہمارے معاشرے کا اور پچھلے لوگوں کا برعکس ہے. قرآن کا تناظر، اس کا عکس تصویر شیشے میں جو ہمیں نظر آتا ہے، ہمارے معاشرے کا نظام بالکل الگ ہے. یہاں پر فرمایا مع الراکعین، علماء نے ایک معنی کیا ہے کہ جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں تم بھی اسی طرح نماز پڑھو.
یہ نہیں کہ عورتوں کی نماز الگ ہے مردوں کے الگ ہے، یہ لوگوں نے الگ ایک قانون بنایا. بھائی کہتے ہیں عورتیں جو ہے جھک کر رکوع نہیں کرے گی، سجدے میں جائے گی تو چھپکلی کی طرح زمین کے ساتھ سمٹ جائے گی. بھئی یہ حدیث میں کہاں ہے؟ ایک سوال لکھا تھا ہم نے، دارالعلوم کراچی کی طرف بھیجا تھا ساتھیوں کے ذریعے سے کہ قرآن اور صحیح حدیث سے ہمیں اس بات کی دلیل دو کہ عورتوں کے اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے. جواب میں انہوں نے لکھا کہ آپ لوگوں کے سوال پر ہم نے اچھی طریقے سے غور کیا، مطالعہ کیا، لیکن قرآن اور حدیث میں کہیں ہمیں یہ دلیل نہیں ملی کہ عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق ہے. البتہ ہمارے ائمہ نے یہ فرق بیان کیا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں.